میں یہ دستور تھا کہ جب بیٹا ہوتا تو اس کی خوشی منائی جاتی، جب بیٹی ہوتی تو خوشی نہیں منائی جاتی تھی، گھر میں صف ماتم بچ جاتی تھی۔ قرآن مجید نے سورہ نحل کے آیت نمبر 58 میں یہ فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا اور وہ غصہ کھاتا تھا۔ اور آج بھی ایسے ہی ہے، آج بھی ایسے ہی ہے، جہالت لوگوں نے بنا لی ہے، جب بیٹی ہوتی ہے کوئی خوشی نہیں، اور جن کے گھر بیٹی ہو وہاں پر تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اگر بیٹی ہونے خوشی کی دلیل نہ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کو بیٹیاں نہ عطا فرماتا۔ ہمارے محبوب علیہ السلام کو بیٹیاں عطا فرما کر رب کائنات نے یہ فرما دیا اور بتا دیا کہ جن کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں وہاں پر میں رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہوں، اور جو بیٹی کے ہونے پر نہ خوشی کا اظہار کرے وہ سمجھ لے یہ جہالت میں ڈوبا ہوا ہے۔ بیٹی بھی اللہ نے دی ہے، بیٹا بھی اللہ نے دینا ہے۔ اگر بیٹی دی ہے بیٹا بھی دے گا، بیٹا دیا ہے تو بیٹی بھی دے گا، لیکن جب بیٹی دے تو پھر ناراضگی کا اظہار نہ کرو، نہ خوشی نہ کرو۔ جس طرح بیٹے کی ہونے کی خوشی مناتے ہو اسی طرح بیٹی کے ہونے کی بھی خوشی مناؤ۔ جب اس کی خوشی مناؤ گے یقین جانو اللہ تم پر رحمتوں کا نزول فرمائے گا، اور یہی وہ بیٹیاں ہیں کہ جن کے بدلے اللہ والدین کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تو جب عرب میں بیٹا ہوتا تو خوشی منائی جاتی، بیٹی ہوتی تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا، غصہ کھاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ناپسند ہوا کہ میرے محبوب علیہ السلام کی ولادت پاک ہو، گھروں میں صف ماتم پیچھے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کہا فرمایا کہ میرے محبوب علیہ السلام کی ولادت پاک ہو، گھروں میں خوشی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس رات محبوب علیہ السلام کی ولادت پاک ہونی تھی، جتنی بھی عورتیں میں سے تھی، اللہ نے ہر عورت کو اس رات بیٹا عطا فرما دیا۔ تو بتائیں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، رب ذوالجلال خوش تھا تو بیٹا عطا فرمایا؟